बाप और बेटा रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। मज़ामीर की किताब उसका मज़मूर 78। सरकशी के बावजूद खुदा की मेहरबानी। ऐ मेरी उम्मत, मेरी तज़ीम को सुन, मेरे मुंह की बातों पर अपने कान लगाओ। मैं तमसील के लिए अपना मुंह खोलूंगा और कदीम ज़माने के असरार बयान करूंगा। जो कुछ हमने सुना और जान लिया, जो कुछ हमारे बाप दादा ने हमें बताया, हम उसे उनकी औलाद से छुपाए ना रखेंगे, बल्कि हम आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और जो अजैबात उसने किए हैं बताएंगे। क्योंकि उसने यकूब में ये वादा ठहराया और इसराइल में ये शरह मुकर्रर की कि जो कुछ उसने हमारे बाप दादा को फरमाया वो हमारी औलाद को उससे आगाह करें, ताकि आइंदा पुश्त और पैदा होने वाली औलाद जान ले, और कि वो उठकर अपनी औलाद को भी बताएं कि खुदा पर अपना भरोसा रखें और खुदा के कामों को ना भूलें, बल्कि उसके अहकाम पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और ज़िद्दी नस्ल ना बने, यानी एक ऐसी नस्ल जिसका ना तो दिल दुरुस्त रहा और ना रूह ही खुदा की वफादार रही। बने अफरीन कमान से मसलत जंगजू लड़ाई के दिन पसपा हो गए। उन्होंने खुदा के अहद पर अमल ना किया और उसकी शरीयत पर चलने से मुनकर रहे, और वो उसके कामों को और उसके उन अजैबात को भूल गए जो उसने उन्हें दिखाए थे। उसने मुल्क मिस्र में मैदान सओन में उनके बाप दादा के सामने मौजज़ात किए। समंदर को चीर कर उन्हें पार ले गया और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी रहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उन्हें गोया समंदर से खूब पानी पिलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते गए और बियाबान में हक ताला से सरकश रहे। और उन्होंने अपने दिल में खुदा को आजमाया। जब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुराक मांगी, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या बियाबान में दस्तरख्वान बिछा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नहरें जारी हो गईं। क्या वो रोटी भी दे सकेगा या अपनी उम्मत के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावंद सुनकर कहर आलूदा हो गया और खुदावंद सुनकर कहर आलूदा हो गया और यकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर गजब टूट पड़ा, क्योंकि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना रखा। फिर उसने बादलों को हुक्म दे दिया और आसमान के दरवाजे खोल दिए खाने के लिए। उन पर मन बरसाया और उन्हें नान आसमान से अता किया। इंसान ने फरिश्तों की रोटी खाई और उसने रसीद भेज कर उन्हें आसूदा किया। उसने आसमान से परवा चलाई और अपनी कुदरत से दुखरी बहाई, और उसने उन पर गर्द की तरह गोश्त और साहिल की रेत की तरह बाजूदार परिंदे बरसाए, और ये उनकी लश्करगाह के दरमियान और उनके खेमों के इर्द गिर्द गिर पड़े। पास वो खाकर खूब सैर हुए और उसने उनकी तमन्ना उन्हें बख्शी
پر وہ اپنی خواہش سے ہنوز باز نہ آئے، اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیل کے نوجوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور ان کے معجزوں کو دیکھ کر بھی یقین نہ کیا۔ تب اس نے ان کے ایام کو عجلت سے اور ان کے سالوں کو ناگہاں انجام سے تمام کر دیا۔ جب وہ انہیں قتل کرتا تو وہ اس کے طالب ہوتے اور رجوع ہو کر خدا کو تلاش کرتے تھے، اور انہیں یاد آتا تھا کہ خدا ہماری چٹان اور خدا تعالی ہمارا مخلص ہے۔ پر وہ اپنے منہ سے اسے فریب دیتے اور اپنی زبان سے اس کے جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ نہ تو ان کا دل اس کی طرف درست رہا اور نہ وہ اس کے عہد ہی کے وفادار نکلے، مگر وہ رحم کر کے گناہ بخشتا اور انہیں ہلاک نہ کرتا، بلکہ بارہا اپنے غضب کو روک لیتا اور اپنے پورے قہر کو بھڑکنے نہیں دیتا تھا۔ اسے یاد رہتا تھا کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی گزرنے والی آگ کی طرح ہیں، وہ جو واپس نہیں ہوتی۔ کتنی دفعہ انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے عذردہ کیا۔ بار بار انہوں نے خدا کو آزمایا اور اسرائیل کے قدوس کو رنج دلایا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، یعنی اس دن کو جب اس نے انہیں مخالف کے ہاتھ سے چھڑایا، جب اس نے مصر میں اپنے کرشمے اور فرعون میں اپنے عجائبات دکھائے اور ان کے دریاؤں اور ان کی ندیوں کو خون بنا ڈالا تاکہ وہ ان سے پی نہ سکیں۔ اس نے ان پر مکھیوں کے گول بھیجے، جواں انہیں کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے انہیں ستایا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑے کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈی کو دے دیا، اور اس نے ان کے تاکوں کو اولوں سے اور ان کے گولروں کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے گائے بیلوں کو اولوں کے اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے حوالے کیا۔ اس نے اپنا شدید غصہ، اپنا قہر اور غضب اور اجزا یعنی فرشتگان ہلاکت کی فوج ان پر بھیجی۔ اس نے اپنے غضب کے لیے رستہ بنایا، اس نے انہیں موت سے نہ بچایا اور ان کے مویشی وبا کے حوالے کیے، اور اس نے مصر کے سب پلاٹوں کو اور حام کے خیموں میں اس کی رجلت کے پہلے پھل کو مارا۔ تب وہ اپنی امت کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلے کی طرح ان کی رہبری کی، اور وہ انہیں سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے۔ اور اس نے سمندر ان کے دشمنوں پر الٹا دیا اور انہیں پاک سرزمین میں لایا، یعنی اس کوہستان میں جسے اس کے دست راست نے حاصل کیا، اور اس نے قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا اور کوڑا ڈال کر ان کی میراث انہیں بانٹ دی، اور انہی کے خیموں میں اسرائیل کے قبائل کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے اسے آزما کر خدا تعالیٰ کو غصہ دلایا اور اس کے قواعد کو نہ مانا، بلکہ اپنے باپ دادا کی مانند برگشتہ ہو کر بے وفائی کی۔ وہ دھوکہ دینے والی کمان کی طرح پلٹ آئے۔ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں سے اس کا غضب بھڑکایا اور اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا نے سنا اور برہم ہو کر
اسرائیل سے سخت منتفر ہوا اور اس نے شلو کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمے کو جہاں وہ بنی آدم کے درمیان سکونت پذیر تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنا جلال دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنی امت کو تلوار کے حوالے کیا اور اپنی میراث پر غضبناک ہوا۔ آگ ان کے نوجوانوں کو کھا گئی اور ان کی کنواریاں منسوب نہ ہوئیں۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس جنگجو کی طرح جو میں سے ممہور ہو، اور اس نے اپنے دشمن کو مار کر پسپا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں شرمندہ کیا۔ اور اس نے یوسف کے خیمے کو رد کر دیا اور افریم کے قبیلے کو نہ چنا، بلکہ یہودا کے قبیلے کو چن لیا، یعنی اس کوہ سیون کو جو اسے پسند تھا، اور اس نے اپنے مقدس کو آسمان کی مانند تعمیر کیا، اور زمین کی مانند بھی، جس کی اس نے ہمیشہ کے لیے بنیاد ڈالی۔ اور اس نے اپنے بندے داؤد کو پسند کیا اور بھیڑ شالوں میں سے اسے لے لیا۔ اس نے اسے دودھ پلانے والیوں کے پیچھے سے بلا لیا، تاکہ اس کی اپنی امت یعقوب کی اور اس کی اپنی میراث اسرائیل کی پاسبانی کرے، سو وہ اپنے دل کی راستی سے ان کی پاسبانی اور اپنے ہاتھوں کی مہارت سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔